السلام علیکم۔ قرآن کے خلاف بہت سے مورچے بنے، کچھ اپنوں نے بنائے، بہت سے غیروں نے۔ آج کا مورچہ روایات کے نام۔ دوستو، ہم لوگ روایات کو نہیں مانتے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ نبی علیہ السلام کی احادیث نہیں ہے، یہ ہمارا موقف ہے اور ہم اس کی دلیل بھی دیں گے۔ میں ابھی بات کر رہا ہوں نا، آپ مجھے سن رہے ہو، میرے اور آپ کے درمیان کوئی بھی نہیں ہے نا؟ میں ابھی بات کر رہا ہوں، آپ مجھے سن رہے ہو نا؟ حدیث کا مطلب کہ بات، میری بات آپ نے سن لی، بیچ میں کوئی نہیں ہے، یہ میری حدیث ہے، یعنی میری بات ہے۔ اچھا، یہ جو کتب احادیث جو ہیں، جو نبی علیہ السلام سے منسوب روایات ہمیں پیش کرتے ہیں، یہ نبی کا کلام کیسے ہے؟ میرا آپ سب سے سوال ہے، آپ بتائیں یہ نبی کا کلام کیسے ہے؟ نبی نے بات کی صحابی سے، یہ نبی کی حدیث ہے کہ نبی کی بات صحابی تک آئے گی، دیٹس اٹ۔ اچھا، صحابی آگے بیان کر رہا ہے تابعی کو، تابعی آگے بیان کر رہا ہے تبع تابعی کو، تبع تابعی آگے بیان کر رہا ہے اپنے شاگرد کو، وہ شاگرد بیان کر رہا ہے محدث کو، یعنی صحابی، تابعی، تبع تابعی اور محدث، چار بندوں کا ذہن اور چار بندوں کے الفاظ نبی کے الفاظ میں شامل ہو گئے، خلط ملط ہو گئے، مکس ہو گئے۔ تو بتائیے نبی کی حدیث تو پھر نہ رہی۔ نبی کی حدیث تو وہ ہے جو صحابی نے سنی ہے ڈائریکٹ نبی سے، لیکن آگے جو صحابی آگے بیان کر رہا ہے تابعی کو، پھر تبع تابعی کو، پھر اگلے راوی کو، پھر محدث کو، یعنی 3 سے 4 لوگوں کے ذہن اور الفاظ بھی میں شامل ہو گئے، پھر تو نبی کی حدیث نہ ہوئی ہے۔ یہی ہمارا موقف ہے، نبی کی حدیث نہیں ہے، نبی سے منسوب حدیث ہے، نبی سے منسوب ہے۔ اور دوسری بات، نبی علیہ السلام قیامت کے دن یہ جو منسوب روایات ہیں نا نبی سے، اس کو چھوڑے جانے کا شکوہ نہیں کریں گے، وہ قرآن چھوڑے جانے کا شکوہ کریں گے قیامت کے دن کہ لوگوں نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، محجور کر رکھا تھا، یعنی چھوڑ رکھا تھا، ترک کر رکھا تھا، پریکٹیکل عملی طور پر۔ اور دوسرا بھی ہمارے ہاں ایک تصور ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین روایات میں غلطی نہیں کرتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین، میری اور آپ کی روحانی ماں، انہوں نے خود روایات کے اندر یہ چیز ہمیں ملتی ہے کہ کئی اصحاب کی روایات میں سے غلطیاں نکالیں۔ آپ کہیں گے جناب آپ حدیث تو روایات تو مانتے نہیں، تو پھر حوالہ کیوں دے رہے ہو، ہے نا؟ عیسائی سامنے بائبل، ہندو سامنے گیتا، اور اہل حدیث سامنے حدیث سے استدلال کیا جائے گا، یعنی جو جس چیز کو مانتا ہے اس کے سامنے وہی چیز پیش کی جائے گی۔ خود سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا، انہوں نے بعض صحابہ ان کی جو روایات ہے ان میں سے غلطیاں نکالی، جس طرح بڑی مشہور صحابی ہیں دو، ابو سعید الخدری اور انس بن مالک۔ اکثر روایت آپ نے سنا ہوگا نا، ان دونوں حضرات سے آتی ہیں۔ تو آپ کی اسکرین پہ اسکین چل رہا ہے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ چھوٹے صحابہ کی روایات قبول نہیں کرتی تھیں، کہتی تھیں ان دونوں کو کیا پتہ نبی کی حدیث کا۔ یہ امام طحاوی نے بسند صحیح، اہل حدیث کے مطابق صحیح سند سے نقل کی ہے۔ جس طرح ہم لوگ کہتے ہیں نا بعض لوگوں کو، یار آپ کو کیا پتہ ہے اس چیز کا، آپ تو کبھی ادھر گئے ہی نہیں ہو، ہے نا؟ تو ام المؤمنین کہہ رہی ہیں کہ ان دونوں کو کیا پتہ نبی کی حدیث کا، یہ تو بچے تھے۔ صغر سنی، کم عمری کی وجہ سے کہا۔ اسی طرح ابن عباس بھی اسی زمرے میں آ جاتے ہیں، اور صحابہ بھی اسی زمرے میں آ جاتے ہیں۔ کتنی بڑی تعداد ہے۔ تو دوستو، یہ ہمارا موقف ہے، اور خود اصول کافی میں لکھا ہے کہ ہر روایات کو قرآن پہ پیش کرو۔ اسی طرح صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ نبی سے منسوب روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، جب ایک صحابی نے، جب ان سے پوچھا گیا نا نبی نے کوئی وصیت کی ہے، انہوں نے کہا ہاں، صرف اونلی اکیلے قرآن تھامنے کی وصیت کی ہے۔ یہ ہمارا موقف ہے۔
آپ کی جو روایات ہیں نا، روایات ہم سے فلاں نے بیان کیا، ان سے فلاں نے بیان کیا، اس میں ضعیف، کذاب، مستور اور مدلس، یہ 4 قسم کے راوی ہیں۔ آپ کی 10% روایات ایسی ہیں، صرف 10% جو درجہ صحیح کی سند کے حساب سے پاس پہنچتی ہیں، 90% تو ایسی اڑ جانی ہے آپ کی۔ جو حدیث کا بڑا پاور بینک ہے ابن شہاب الزہری، میجورٹی روایات میں مدلس ہے، صیغہ عن سے بیان کر رہا ہے، لیکن آپ کہتے ہیں نہیں یہ نبی کی حدیث ہے، ایسے کہہ رہے ہیں کہ جس طرح نبی نے آپ کے سامنے کھڑے ہو کے بات کی ہے اور آپ نے اپنے کانوں سے سنی ہے۔ یہ محدث جس طرح امام بخاری ہے، امام بخاری اپنے استاد سے سنتا ہے، اس کا استاد اپنے استاد سے، اس کا استاد تبع تابعی سے، تبع تابعی تابعی سے، پھر وہ صحابی سے سنتا ہے۔ 3-4 لوگوں کا ذہن، 3-4 لوگوں کے الفاظ نبی کے الفاظ میں خلط ملط ہو کے مکس ہو کے آتے ہیں، تو نبی کی حدیث تو نہ رہی، نبی سے منسوب حدیث رہی۔ یہی وجہ ہے کہ بعض محدثین او کما قال رسول اللہ یہ والا لفظ کہا کرتے تھے کہ ایسا یا اس جیسا ہی نبی نے کچھ فرما دیا، مطلب وہ بھی 100% شور نہیں ہوتے تھے، اتنی احتیاط کرتے تھے۔ لیکن آپ تو لیویں نہیں، نبی کی حدیث ہے مانو بھائی، نبی کی حدیث ہوگی تو ہمارے سر آنکھوں پہ ثابت تو کرو یہ نبی کی حدیث ہے۔ آپ کے والد، آپ کے ابو آپ کو چابی دیتے ہیں کہ جاؤ بیٹا یہ گاڑی لے کے جاؤ، سامان لے کے آؤ مارکیٹ سے، اب اور وہ لسٹ بھی دے دیتے ہیں، آپ کو زبانی سمجھا دیتے ہیں نا، میں یہ لانا ہے، یہ لانا ہے، یہ لانا ہے۔ اچھا آپ کے والد آپ کو ڈائریکٹ بولنے کے بجائے نا ایک کسی اور شخص کو بولیں، وہ شخص دوسرے کو بولے، دوسرا تیسرے کو بولے، تیسرا چوتھے کو بولے، وہ چوتھا کہ آپ کو بولے کہ آپ کے ابو کہہ رہے ہیں کہ یہ چابی لو اور یہ چیزیں لے کے آؤ۔ اب دونوں باتوں میں فرق آ گیا نا، جو چیز آپ اپنے ابو سے ڈائریکٹ سنو گے وہ کچھ اور ہوگی، ہے نا، اور جو آپ کے ابو کے الفاظ 4 لوگوں سے پھر کے آپ کی طرف آئیں گے وہ کچھ اور ہوں گے۔ نیچرل بات ہے نا، سمپل عقل۔ اسی وجہ سے اللہ نے قرآن کو حجت کہا ہے، اور قیامت کے دن نبی بھی صرف قرآن چھوڑنے کی شکایت کریں گے۔ دوستو ابھی وقت ہے، یہ فدق، یہ کرتاس کا واقعہ، کرتاس ہے نا صحیح بخاری میں کہ نبی علیہ السلام صحابہ کو کہہ رہے ہیں مجھے قلم دعات لا دو، صحابہ روایت کے مطابق قلم دعات نہیں دے رہے، نافرمانی ہوئی کہ نہ ہوئی روایت کے مطابق، وہ صحابہ جو نبی کے لیے نبی کے اشارے پہ جان دیتے تھے وہ نبی کی بات نہیں مان رہے، وہ بھی اتنے آخری مطلب اتنی سینسٹیو سٹیج میں۔ یہ آپ کے عقائد ہیں کہ نبی کی انہوں نے بات نہیں مانی، نبی غصے میں ان کو کہہ رہے ہیں اٹھ کے چلے جاؤ یہاں سے۔ یہ سارے گڑے ہوئے کیسے آپ لوگ مانتے ہو، اور اسی پہ آپ سنی شیعہ آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں اتار رہے ہو۔ ہم تو کسی کو کافر نہیں کہتے، ہم تو کہتے ہیں دیوبندی مسلمان، شیعہ مسلمان، اہل حدیث مسلمان، بریلوی مسلمان، ہم تو آپ سب کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم تو فرقے والے ہی نہیں، ہم نے تو قرآن، جو قرآن نے وہ ہمارا عقیدہ ہے، سمپل۔ لیکن آپ لوگوں کو چسکا ہے روایات والا، جو نبی سے منسوب بات 4-5 لوگوں سے گھوم کے نا، نبی کی بات گھوم کے جو آپ تک آ رہی ہے نا 4-5 لوگوں سے، وہ آپ سن کے خوش ہوتے ہو اور کہتے ہو دیکھو یہ نبی نے فرمایا۔ ارے بابا نبی نے کہاں فرمایا؟ یہ کو نبی سے منسوب بات ہے، 4-5 لوگوں سے ہو کے آئی ہے۔ دوستو یہ تھا ہمارا مقدمہ، انشاءاللہ بہت جلد ایک اور میں تفصیلی ویڈیو بناؤں گا جس میں میں ثابت کروں گا کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا وہ ود اسکین میں ثابت کروں گا وہ بعض اصحاب کی روایات پہ نکتہ چینی کرتی تھیں۔ میں ابو جعفر طبرانی اگر کہہ دوں نا فلاں صحابی کی روایت وہ ضعیف ہے تو آپ لوگ میرے پیچھے پڑ جاؤ گے۔ یہی کام ام المؤمنین کہہ رہی ہیں تو اس پہ آپ لوگوں نے خاموشی رکھی ہوئی ہے۔ میں تو بھائی ام المؤمنین سیدہ عائشہ کو فالو کر رہا ہوں، اب بتائیں، لگائیں فتویٰ۔ دوستو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور روایت پرستی سے باہر نکلیں، اللہ کی کتاب کو فالو کریں، تاکہ قیامت کے دن جب شکایت لگائیں گے نا یا اللہ لوگوں نے قرآن چھوڑ رکھا تھا تو اس لسٹ میں آپ کا نام نہیں آنا چاہیے۔
آپ لوگوں کا نام اس لسٹ میں ہونا چاہیے کہ یا رسول اللہ ہم نے قرآن تھام رکھا تھا. نبی بھی آپ کو مسکرا کے دیکھیں. نبی نے مسکرا کے دیکھ لیا, سمجھو قیامت کے دن کشتی پار لگ گئی. عقیدہ شفاعت قرآن سے ثابت ہے, انشاءاللہ بہت جلد اس پہ بھی ویڈیو بناؤں گا. اپنے بھائی ابو جعفر تنولی کو اجازت دیں. قرآن زندہ باد.